غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بغیر کسی جرم کے بھارتی جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو انصاف فراہم نہ کرنے کے لیے مودی حکومت کا اعلی کار بننے پر بھارتی عدلیہ کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ موجودہ بھارت میں آزاد عدلیہ جیسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات گزشتہ روز دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان اور خواتین رہنماؤں آسیہ اندرابی اور فہمیدہ صوفی کی جانب سے دائر ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کیے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور حریت رہنما اپنے سیاسی حق خود ارادت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو کوئی جرم نہیں ہے۔ انہوں نے مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک اور شبیر احمد شاہ سمیت جیلوں میں نظر بند تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے سوپور قصبے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ یہ کارروائی قصبے کے علاقے تلبل میں سڑک پر نصب بارودی سرنگ دیکھے جانے کے بعد کی گئی۔ سری نگر میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ اور ایک بیرک کو نقصان پہنچا۔ اگرچہ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، تاہم پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کہیں یہ فورسز اہلکاروں کا اپنا ہی کارنامہ تو نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں CRPF اہلکار اکثر اپنے سینئر افسروں کی طرف سے امتیازی سلوک سے ناراض ہو کر ایسی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے نوآبادیاتی منصوبے کو جاری رکھتے ہوئے پنڈت ملازمین کے لیے رہائش کی تعمیر کے نام پر سری نگر کے علاقے زیون میں پہلے سے مختص 93 کنال اراضی سے متصل اضافی 20 کنال اراضی الاٹ کر دی ہے۔ تاہم ایسی بستیوں کے قیام کا مقصد مقبوضہ علاقے میں بھارت سے لائے گئے ہندوؤں کو مستقل رہائش کے لیے کوارٹر فراہم کرنا ہے تاکہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے وفد نے کنوینر محمود احمد ساگر کی قیادت میں اسلامی تعاون تنظیم کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل یوسف الدوے سے ملاقات کی اور انہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے کشمیر دشمن اقدامات سے آگاہ کیا۔ وفد نے یوسف الدوے کو، جو کشمیر پر OIC کے خصوصی ایلچی ہیں، ایک یادداشت بھی پیش کی۔